تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نشانیوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری نشانیوں میں غور کرو، یہ مٹی جو ہے یہ ہماری ایک نشانی ہے جس میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اسی طرح ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے تمہارا جوڑا جوڑا بنایا ہے، یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے۔ اور پھر تمہارے درمیان ہم نے آپس میں محبت پیدا کر دی، اور یہ بھی ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ہم نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور تمہاری زبانیں اور تمہارے رنگ مختلف قسم کے بنائے۔ تمہاری زبانیں مختلف ہیں، الگ الگ زبانیں بولیاں بولتے ہو، اور تمہارے رنگ بھی مختلف ہیں، تو یہ بھی فرمایا ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی طرح فرمایا تمہارا سونا، رات کے وقت سو جانا، یہ بھی ہماری ایک نشانی ہے کہ آدمی نیم موت کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح پھر دن کو اٹھنا اور اب اللہ کا فضل تلاش کرنا، یہ بھی ہماری نشانیاں ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بجلی ہے جو آسمان میں چمکتی ہے، کہ جس وقت یہ چمکتی ہے تو اسے دیکھ کر تمہیں خوف بھی آتا ہے اور تمہیں خوشی بھی ہوتی ہے کہ بارش ہوگی، امید بھی ہوتی ہے اور خوف بھی ہوتا ہے تمہیں، کہ کہیں خوف اس بات کا ہوتا ہے کہ گر نہ جائے، ہم پر نقصان نہ ہو جائے، اور خوشی بارش کی ہوتی ہے تمہیں۔ اور پھر فرمایا کہ بارش بھی ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ آسمان کا کھڑا ہونا، زمین کا کھڑا ہونا، اس کو ہم نے اپنے حکم سے قائم کیا ہوا ہے، کہ اس خلا کے اندر، فضا کے اندر اللہ نے زمین کو بھی کھڑا کیا ہوا، آسمان کو بھی بغیر اس کے کھڑا کیا ہوا ہے۔ فرمایا یہ بھی ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ۔ فرمایا کہ جو کچھ بھی ہے اس کائنات کے اندر سب اللہ کا ہے، سب اللہ کا ہے، اور ہر چیز فرمایا کہ اس کی فرما بردار ہے۔ اس کائنات میں ہر چیز فرما بردار ہے۔ انسان کو ہمیں بتایا جا رہی ہے نا یہ بات کہ تم بھی فرما بردار بن جاؤ، اس کائنات میں ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہے، کوئی چیز اللہ کی نافرمان نہیں ہے سوائے انسانوں کے اور جنوں کے، کہ انسانوں اور جنوں کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، چاہے تو فرما بردار بنے چاہے تو نہ بنے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر بتا رہے ہیں کہ کل لہ قانتون، ہر چیز فرما بردار ہے۔ اور پیچھے سورہ آل عمران میں بھی یہ ایک اور آیت اس طرح کی گزری ہے کہ افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس کائنات کے اندر ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہے، ہر چیز سمجھ لیں کہ مسلمان ہیں، اور یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ ہر چیز فرما بردار ہے، تو تم بھی فرما بردار بن جاؤ۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے، شرک کی ایک مثال بیان کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ تمہارے بیچ میں سے ایک مثال بیان کرتا ہے۔ آج کل تو غلام نہیں ہے، پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، تو غلاموں کی ایک مثال اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، حل لکم مما ملکت ایمانکم، کہ کیا تمہارا جو غلام ہوتا ہے کیا تم اس کو اپنے رزق میں شریک کرتے ہو؟ اپنی کمائی میں، اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس میں، کسی بھی کام میں تم اپنے غلام کو شریک کرتے ہو؟ اور ایسا شریک کہ وہ برابر کا شریک ہو تمہارے ساتھ۔ اور کیا تمہارا کوئی غلام ایسا ہے کہ تم اس سے اس طرح ڈرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو، یعنی برابری کی سطح پر غلام تمہارے ساتھ بات کرے؟ کوئی ایسا غلام ہے تمہارا؟ ظاہر بات اس کا جواب یہی بنتا تھا کہ ایسا کوئی غلام نہیں ہے، کسی کا بھی غلام نہیں ہے۔ وہ تو اگر برابری کی سطح پر بات کرتا ہے تو وہ پھر غلام تو نہ ہوا۔ اگر وہ رزق کے اندر، کاروبار کے اندر، بزنس کے اندر شریک ہے تو پھر وہ غلام نہ ہوا۔ تو اس کا جواب یہی بنتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح اللہ اس ساری کائنات اور خاص طور پر سارے انسان اللہ کے غلام ہیں، سارے بندے اللہ کے بندے ہیں۔ تو اللہ کے بندے اللہ کے ساتھ کیسے شریک ہوں گے؟ اللہ کے ساتھ کیسے شریک ہو سکتا؟ تمہارا غلام تمہارے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا، تو اللہ کے غلام انسان یا کوئی اور مخلوق جو اللہ کی مخلوق ہے وہ اللہ کے ساتھ کیسے شریک ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد فرمایا کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنے رخ کو دین حنیف کی طرف پھیر دو، یعنی دین جو یکسوئی کے ساتھ دین کی طرف اپنا رخ کر دو، بالکل مکمل طور پر دیندار بن جاؤ۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھیں کہ کہا جا رہا ہے کہ مکمل طور پر یکسو ہو کر دیندار بن جاؤ، دین والے بن جاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی جس فطرت پر اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے تم اس فطرت پر لوٹ آؤ۔ ہمیں کس فطرت پر پیدا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام،
کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اگر یہودی ہوتے ہیں تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی ہوتے ہیں تو عیسائی بنا دیتے ہیں، ہندو ہوتے ہیں تو ہندو بنا دیتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں وہ اسے وہ بنا دیتے ہیں، لیکن بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ تم سارے کے سارے اپنی اصل فطرت پر، جس پر تمہیں اللہ نے پیدا کیا تھا، اور وہ فطرت اسلام ہے، اس پر تم لوٹ آؤ۔ اور فرمایا جا رہا ہے کہ لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، یہ بالکل سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔